وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف آدمی بھیج کر ہمیں بلوایا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ناراضی کے آثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس نے نکالا ہے اور تم کس کے حکم سے نکلی ہو؟ ہم نے جواب دیا، ہم تیر پکڑانے، ستو پلانے کے لیے نکلی ہیں، ہمارے پاس زخمیوں کے لیے دوا بھی ہے اور ہم اشعار پڑھ کر اللہ کی راہ میں مدد کریں گی۔ راوی کہتا ہے کہ انہیں واپس چلے جانے کا حکم دیا گیا اور وہ واپس چلی گئیں۔ وہ عورت بیان کرتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر پر فتح عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کی طرح ہمارا حصہ نکالا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم غنیمت میں عورتوں کو مردوں کے برابر قرار دیا ہے۔ ابن اسحاق نے بھی ایسی ہی روایت بیان کی ہے جو غزوہ خیبر میں عورتوں کے نکلنے کے بارے میں امام احمد کی روایت سے ملتی جلتی ہے، مگر اس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو غنیمت کا حصہ بغیر کسی قاعدے کے دیا تھا اور مردوں کی طرح ان کا حصہ نہیں لگایا تھا۔ ابن اسحاق کہتا ہے کہ مجھ سے سلیمان بن سحیم نے امیہ بنت ابی الصلت سے بیان کیا، یہ غفار قبیلے کی ایک عورت تھی اور اس نے میرے پاس اس کا نام بھی لیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں غفار قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر جانے کا ارادہ کیا ہے، ہم زخمیوں کا علاج کریں گی اور مقدور بھر مسلمانوں کی مدد کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالی برکت دے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلیں اور میں اس وقت 9 عمر تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے کجاوے کے توشادان پر بٹھا لیا۔ وہ کہتی ہے، خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اترے تو میں توشادان سے نیچے اتری تو مجھے پہلی بار عورتوں کی طرح حیض آیا تو میں اچھل کر اونٹنی کی طرف گئی اور شرم محسوس کرنے لگی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کیفیت دیکھی تو فرمایا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ شاید تجھے خون آیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خون کو صاف کر لے، پھر پانی کا ایک برتن لے کر اس میں نمک ڈال، پھر توشادان جو خون نکلا ہے اسے دھو دے، پھر اپنی سواری کی طرف واپس آ جا۔ وہ کہتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت سے ہمیں بھی حصہ دیا اور میرے گلے میں تو جو ہار دیکھ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکڑ کر مجھے عطا فرمایا اور میرے گلے میں ڈال دیا۔ خدا کی قسم میں اسے کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کروں گی، اور یہ ہار مرتے دم تک اس کی گردن میں رہا۔ پھر اس نے وصیت کی کہ اس ہار کو اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ حافظ بیہقی نے مشہور صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف گیا، میرے ساتھ میری حاملہ بیوی بھی تھی، اسے راستے میں خون آ گیا تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کھجوریں بھگو دو، جب وہ پانی میں ڈوب جائیں تو اسے اس پانی کے پینے کا حکم دو۔ اس نے اسی طرح کیا تو کوئی ناگوار بات نہ ہوئی۔ جب ہم نے خیبر کو فتح کیا تو عورتوں نے بھی عطیات حاصل کیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حصہ نہ لگایا۔ بس میری بیوی نے بھی عطیہ پایا اور اس بچے نے بھی جو پیدا ہوا تھا۔ جہاد کے لیے عورتوں کے خروج کا جواز۔ یہ تمام روایات جو ایک دوسرے کو قوت دیتی ہیں، اس بات میں کچھ شبہ نہیں رہنے دیتی کہ جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے کے لیے عورتوں کا نکلنا اصل میں جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ان کا نکلنا اسلامی آداب اور تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔
جیسا کہ اس دور میں آسودگی حاصل کرنے کے ارادے سے نوجوان لڑکیوں کو رقص و سرود وغیرہ کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے، جسے اسلامی تعلیمات کے خلاف تمرد سمجھا جاتا ہے، اور جو فوجیوں پر غضب الہی کے نزول کا باعث بنتا ہے اور انہیں مدد الہی سے محروم کر دیتا ہے اور ان کی شکست کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ فریقین کے مقتولین۔ معرکہ خیبر میں 16 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 4 قریشی تھے اور 1 اسلمی اور 1 شخص خیبر کا تھا اور باقی انصاری تھے۔ مہاجرین کے شہداء کی تعداد: نمبر 1، بنی امیہ میں ربیہ بن اقسم بن سنجرہ شہید ہوئے، انہیں النطات میں حارث یہودی نے قتل کیا تھا۔ نمبر 2، ثقیف بن عمرو، انہیں النطات میں اسیر یہودی نے قتل کیا تھا۔ نمبر 3، رفاعہ بن مسروح، انہیں النطات میں حارث یہودی نے قتل کیا تھا۔ بنی اسد بن عبد العزہ میں سے عبداللہ بن ابی امیہ بن وہب شہید ہوئے، جو ان کے بھانجے تھے، النطات میں قتل ہوئے تھے۔ قبیلہ غفار میں سے عمارہ بن عقبہ شہید ہوئے، یہ ایک تیر لگنے سے فوت ہوئے تھے۔ قبیلہ اسلم سے عامر بن سنان بن العکوش شہید، ایک یہودی سے مبارزت کے دوران اپنی تلوار کے لگنے سے فوت ہوئے تھے۔ اہل خیبر میں سے الاسود الرائی شہید ہوئے، ان کے نام کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا، جس روز یہ اسلام لائے اسی روز قتل ہو گئے۔ اس سیریز میں ان کا واقعہ مفصل طور پر بیان ہوا ہے۔ اشجع قبیلے سے ایک آدمی شہید ہوا جس کا نام مورخین نے بیان نہیں کیا۔ انصار کے شہداء: خزرج قبیلے سے نمبر 1، بشر بن البراء بن معرور، نمبر 2، فضیل بن النعمان، نمبر 3، مسعود بن سعد بن قیس۔ اوس قبیلے سے نمبر 1، محمود بن مسلمہ، انہیں مرہب یہودی نے قلعہ نائم کی چوٹی سے تیر مار کر قتل کیا تھا۔ نمبر 2، ابو زیاح بن ثابت بن النعمان، نمبر 3، الحارث بن حاطب، 4، عروہ بن مرہ بن سراقہ، 5، اوس بن القائد، 6، انیف بن حبیب، 7، سالم بن اسلح، 8، طلحہ بن یحییٰ۔ بنی زہیرہ سے 1، مسعود بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہود کے مقتولوں کی تعداد: خیبر کے معرکوں میں یہودیوں کے 93 آدمی قتل ہوئے، ان میں سے اکثر آدمی النطات اور اشق کے معرکوں میں قتل ہوئے، جو خیبر کے نصف اول میں واقع ہیں۔ یہودیوں کے ان مقتولوں کے سرکردہ 11 لیڈر اور سردار تھے۔ نمبر 1، مرہب، جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مبارزت میں قتل کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے قلعہ نائم کے سامنے قتل کیا تھا۔ الحارث ابو زینب، یہ مرہب کا بھائی تھا جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مبارزت میں قتل کیا تھا۔ یاسر، اسے قلعہ نائم کے سامنے مبارزت میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ اسیر، اسے بھی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے قلعہ نائم کے سامنے مبارزت میں قتل کیا تھا۔ عامر، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مبارزت میں قلعہ نائم کے سامنے قتل کیا۔ یوشع، اسے حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے مبارزت میں قلعہ الصعب کے سامنے قتل کیا۔ الدیال، اسے عمارہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ غفاری نے قتل کیا۔ سلام بن مشکم، یہ معرکہ النطات میں قتل ہوا۔ عزول، اسے حباب بن منظر رضی اللہ عنہ نے قلعہ ابئی کے سامنے اشق میں مبارزت میں قتل کیا۔ کنانہ بن ابی الحقیق نظری کو غداری اور عہد شکنی کے باعث خیبر کے نصف ثانی میں قتل کیا گیا، اور 11واں ربی بن ابی الحقیق نظری کو بھی غداری اور عہد شکنی کی وجہ سے خیبر کے نصف ثانی میں قتل کیا گیا۔ یہ لوگ یہودیوں کے نمایاں لیڈر تھے جو خیبر کے معرکوں میں مارے گئے۔ ان معرکوں میں یہودیوں کے جو مزید آدمی مارے گئے ان کی تعداد 81 ہے، مگر مورخین نے ان میں سے کسی کا نام نہیں لکھا۔
मुहाजिरीन हबशा का खैबर में आना। खैबर की फतह के बाद मुशरिकीन मक्का के मजालिम से तंग आकर जो लोग हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे वो खैबर में आए। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक हिजरत की थी और इन मुहाजिरीन के सरबरा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु थे। ये लोग हबशा से इस वजह से आए थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह हबशा की तरफ उनको बुलाने के लिए एक आदमी भेजा था जिसका नाम आम्र बिन उमैया ज़मरी था। ये मुहाजिरीन हबशा से अरब इलाके तक 2 कश्तियों पर सवार होकर आए थे। हज़रत जाफ़र की आमद से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार मुसर्रत, हज़रत जाफ़र रदियल्लाहु अन्हु की आमद से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई। आपके मुताल्लिक यहाँ तक बयान हुआ है कि हज़रत जाफ़र रदियल्लाहु अन्हु की आमद के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और जाफ़र को अपने जिस्म के साथ लगा लिया और उसकी दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया। फिर फरमाया, मुझे मालूम नहीं कि मुझे खैबर की फतह से ज़्यादा खुशी हुई है या जाफ़र की आमद से। फिदक, तैमा और वादियुल क़ुरा की फतह। सुकूत खैबर के बाद खैबर के इर्द गिर्द के मुतफर्रिक इलाकों में यहूद के कई मोर्चे बाकी रह गए थे जहां पर फौजें मुसलमानों की मुकावमत का अज़्म लिए बैठी थीं, लेकिन वो मारका खैबर के नताइज की मुंतज़िर थीं। यहूदी इन मुतफर्रिक मोर्चों जो फिदक, वादियुल क़ुरा और तैमा के नवाह में थे ये तवक्को ही न रखते थे कि खैबर के यहूदियों पर मुसलमानों को गलबा हासिल होगा, क्योंकि वो बड़े साहिब कुव्वत और बड़े साजो सामान वाले और कसीरुत तादाद थे। लेकिन मोर्चों में बैठे हुए उन यहूदियों के लिए जो कुछ हुआ वो एक अचंभा वाक़या था, इसलिए कि उनमें से बाज़ ने इताअत इख्तियार करने में जल्दी की और बाज़ ने जिज़िया दिया और बाज़ ने मुसलमानों के साथ मुकाबला किया। और वादियुल क़ुरा के यहूदियों की तरह जंग के बाद इताअत इख्तियार की। फिदक के यहूदियों का इताअत इख्तियार करना। खैबर आने से कबल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी मुहैसा बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु को फिदक के यहूदियों की तरफ भेजा कि वो उनके सामने इस्लाम को पेश करे और उन्हें इस्लाम में दाखिल होने की दावत दे ताकि वो इस्लामी सोसाइटी में शामिल हो जाएं। लेकिन फिदक के यहूदियों को यकीन था कि मुसलमान खैबर के हमले में नाकाम हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने दावत इस्लाम के मुकाबले में बहुत खबासत और टाल मटोल से काम लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची को कोई कतई जवाब न दिया। गोया वो मुसलमानों पर यहूदियों के गालिब आने की खबर के मुंतज़िर थे ताकि इस्लाम के कबूल करने से इनकार का ऐलान कर दें। लेकिन उन्हें अचानक मालूम हुआ कि क़ला नाइम के यहूदियों ने इताअत इख्तियार कर ली है, जो खैबर के ताकतवर तरीन यहूदी थे, तो उनका मोराल गिर गया और उन्होंने निस्फ ज़मीन पर मुसलमानों से मुसालहत कर ली। वाक़िदी बयान करता है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके करीब आकर मुहैसा बिन मसऊद को फिदक की तरफ भेजा कि अहले फिदक को दावत इस्लाम दो और उन्हें डराओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले खैबर की तरह उनसे जंग करके उनके सहन में उतर जाएंगे। मुहैसा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं उनके पास गया और उनके यहाँ 2 दिन ठहरा रहा। वो इंतज़ार कर रहे थे। वो कहते थे कि अन्नतात में आमिर, यासिर, उसैर और हारिस मौजूद हैं और यहूदियों का सरदार मरहब भी है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सहन के करीब भी नहीं फटकेंगे। खैबर में 10,000 जांबाज हैं। मुहैसा कहता है, जब मैंने उनकी खबासत को देखा तो वापसी का इरादा किया। वो कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ आदमी भेजते हैं जो हमारे लिए सुलह करेंगे। उनका ख्याल था कि खैबर के यहूदी महफूज रहेंगे। वो उसी हालत में थे कि उनके पास अहलियाने क़ला नाइम और उनके बहादुरों के कत्ल होने की इत्तिला आ गई, जिसने उनकी कमर तोड़ दी। और वो मुहैसा से कहने लगे, हमने तुमसे जो बातें की हैं इन्हें पोशीदा रखना, हम तुम्हें जेवर देंगे। और उन्होंने अपनी औरतों के बहुत से जेवरात इकट्ठे कर लिए। मुहैसा बयान करता है कि जो बातें मैंने तुमसे सुनी हैं उनकी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हो गई है। फिर जो बातें उन्होंने की थीं
میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی۔ محیصہ کہتا ہے کہ یہودی وفد کے ساتھ ان کا ایک سردار یوشع بن نون بھی مذاکرات کے لیے آیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کے یہودیوں کے ساتھ کیسے مصالحت کی؟ اطاعت اختیار کرنے کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس شرط پر مصالحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خون کی حفاظت کریں اور انہیں جلا وطن کر دیں، اور وہ آپ کے اور اموال کے درمیان حائل نہیں ہوں گے، تو آپ نے ایسا ہی کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی کہ وہ اپنے علاقے سے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے اموال پر کوئی اختیار نہ ہوگا۔ لیکن جب ان کی علیحدگی ہوئی تو انہوں نے آ کر مال کے حصے کیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آخری پیشکش کو مسترد کر دیا تو انہوں نے مقاومت کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے محیصہ بن مسعود نے انہیں کہا، تمہارے پاس نہ کوئی محفوظ جگہ ہے، نہ جوان ہیں، نہ قلعے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف 100 جوان بھی بھیج دیے تو وہ تمہیں ہانک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے صلح کرنی چاہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نصف زمین پر صلح کی۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ یہ قول زیادہ پائیدار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان بغیر اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اپنی فوج لے کر جائیں، صلح مکمل ہو گئی، اور وہ مسلسل اسی پوزیشن میں رہے یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ فدق کے یہودیوں کو بھی جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مال اور اقتصادیات کے ماہر صحابہ رضی اللہ عنہم کو فدق کے کھیتوں اور اس کی تمام اراضی کی قیمت لگانے کے لیے بھیجا۔ جب ان کی قیمت کا اندازہ مکمل ہو گیا تو خلیفہ وقت نے فدق کے یہودیوں کو نصف قیمت ادا کر دی، جو 50,000 یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔ پھر انہیں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ شام کی طرف جلا وطن کر دیا، جیسا کہ اس سیریز میں پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وادی القرا کی فتح۔ وادی القرا خیبر اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایک سرسبز وادی ہے جہاں بڑے بڑے کھیت اور بے شمار چشمے ہیں۔ فتح خیبر کے وقت یہاں پر یہودیوں کی ایک جماعت رہتی تھی جو بہت طاقتور تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سقوط خیبر کے بعد اس وادی کے یہودیوں نے ہی صرف مسلمانوں کی اطاعت اختیار کرنے سے انکار کر دیا اور بنو کے شمشیر ان کی مقاومت کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیبر کی یہودیوں کی طرح وادی القرا کے یہودی بھی گڑھیوں اور جنگی قلعوں میں پناہ لیتے تھے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ان بت پرست عربوں سے بھی مدد طلب کی جو خیبر سے وادی القرا کے رستے میں پڑتے تھے، اور عملاً بہت سے بت پرست عرب وادی القرا کے یہودیوں سے مل گئے، اور محض مسلمانوں کے وادی تک پہنچنے پر ہی وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہودیوں کا جنگ کی ابتدا کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتباہ کرنے اور حجت کرنے اور اسلام پیش کیے بغیر کسی سے جنگ نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ان سے جنگ کرنے سے رک جاتے اور انہیں اسلامی سوسائٹی کا ایک حصہ سمجھتے، مگر وادی القرا کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام پیش کرنے کا موقع ہی نہ دیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خونریزی سے رک جاتے۔ جو ہی اسلامی فوج وادی القرا پہنچی، ابھی اس نے کجاوے بھی نہیں اتارے تھے اور جنگ کے لیے تیار بھی نہیں ہوئی تھی، تو یہودیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام مدعم تھا۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کجاوا اتارتے ہوئے کسی یہودی کا تیر آ لگا۔